الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والأرضين، الصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان اللعين من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بسے ایک جان دو جہاں فدا. دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا یا رسول اللہ، کرو کیا کروڑوں جہاں نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام تمام عزتوں کے لائق میرے مراد تمام اساتذہ کرام، ہم مکتب، ہم مشن، تمام عظیم طلباء کرام، آپ سب حضرات کو سب سے پہلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حاضرین کرام، آج اس موضوع پر مجھے لب کشی کرنے کا موقع ملا ہے، وہ ہے مجاہدین ختم نبوت کی خدمات. سامعین کرام، حضور تاجدار رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا امتی ہونے کے بعد کائنات میں سب سے بڑا جو اعزاز ہے وہ ہے حضور سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مجاہدین ختم نبوت کا مجاہد ہونا. اگر مجاہدین ختم نبوت کی فہرست آپ سب کے سامنے رکھ دوں تو سالوں کم پڑ جائیں. چند ایک ایسی شخصیات جنہوں نے اس وقت ختم نبوت کے جھنڈے گاڑے تھے، جس وقت مسلمہ کذاب یا اسود انسی یا مرزا غلام قادیانی بدبخت دجالوں نے جس وقت ختم نبوت پر حملہ کرنے کی ناکام کوشش کی تھی اور اپنی من گھڑت عقائد اور تعلیمات سے امت مسلمہ کو تباہ کرنے کی ناکام کوشش کی تھی، تو اس وقت مجاہدین ختم نبوت کے سپہ سالار حضرت سیدنا جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر و صاف نہ یہ ہو نہیں سکتا، جنہوں نے 20,000 کا لشکر لے کر 40,000 منکرین ختم نبوت کا مقابلہ کیا. اور یاد رکھیے کہ جب بھی ختم نبوت پر کسی نے ختم نبوت پر حملہ کرنے کی ناکام کوشش کی تو اس ناکام کوشش کو مٹانے کے لیے کوئی نہ کوئی ختم نبوت کا مجاہد تشریف ضرور لے آیا. مسلمہ کذاب کو مٹانے کے لیے حضرت سیدنا جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے آئے. اور ماضی کے اندر ایک بہت بڑا فتنہ جس کو آج کے دور میں فتنہ قادیانیت کے نام سے جانا جاتا ہے، اس فتنے کا سرغنر مرزا غلام قادیانی بدبخت ملعون جب ختم نبوت پر حملہ کرنے کی ناکام کوشش کرتا ہے تو تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ بہت سے بزدل ملا اور پیر اپنے حجروں میں بیٹھ گئے تھے، تو ایک مرد حریت کا بیٹا شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ میدان میں آ کر، جنہوں نے 7 ممالک میں بڑی جد و جہد کے ساتھ ان بدبخت ملعونوں کو کفر کردار تک پہنچا کر، جنہوں نے نہ دن دیکھا نہ رات دیکھی، بڑی محنتوں کاوشوں کے ساتھ ان بدبخت ملعونوں کو اس ناپاک حرکتوں کو مٹانے کے لیے، جنہوں نے اسلام کو مٹانے کی ناکام کوشش کی، ملک پاکستان کو مٹانے کی ناکام کوشش کی، تو 8ویں مرتبہ اس وطن عزیز میں سرکاری سطح پر شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان بدبخت ملعونوں کو کافر کردار تک پہنچا کر فرمایا، بتا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. وقت گزرا، یہ بدبخت ملعون مرزائی کانے اپنی ناپاک سازشوں سے باز نہ آئے. نورانی صاحب کے پاس چلے گئے، کہنے لگے نورانی صاحب اب قانون کے اندر تھوڑی سی ترمیم کر دیں، ہم آپ کو 1 کروڑ روپیہ دیتے ہیں. اللہ اکبر. تو نورانی صاحب جلال میں آ گئے، فرمانے لگے کانے کے ماننے والوں، بدبخت ملعونوں، تم کہتے ہو ہم تمہیں 1 کروڑ روپیہ دیتے ہیں، تمہارا 1 کروڑ ہو، 2 کروڑ ہو، 3 کروڑ ہو، میں تمہارے ان کروڑوں کو اپنے جوتوں کی نوک پر رکھتا ہوں. تم بڑی دیر سے
آئے ہو، میرا سودا بازار مصطفیٰ میں ہو چکا ہے، میرا سودا بازار مصطفیٰ میں ہو چکا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی مجاہد ختم نبوت بنائے اور مجاہدین کے تمام درجات کو بلند فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔